يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اسلامی شادی، پارٹ نمبر 18. یہ لاسٹ اور آخری پارٹ ہے اس موضوع پر. اس پارٹ میں، اس آخری اور لاسٹ درس میں ہم یہ بات کریں گے کہ اب تک شروع سے لے کے جو بیان شروع ہوا اسلامی شادی کے اوپر، جتنی بھی باتیں بتائی گئی تھی اس کا ہم خلاصہ پیش کریں گے. اور خلاصہ پیش کرنے سے پہلے ایک بات ہم کہنا چاہیں گے آپ سب سے، ایک سوال کے طور پر، کہ آپ کے لیے سماج، سوسائٹی، معاشرہ، رشتہ دار یہ اہم ہے، ضروری ہے، یا پھر آپ کے لیے اسلام ضروری ہے؟ اسلام ہے نا. پہلے آپ کے لیے سماج، سوسائٹی، معاشرہ ہے، قاعدے، قانون، اصول، ماحول، یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں آپ کے نزدیک، یا آپ کے نزدیک زیادہ اہم اسلام ہے اور اسلام کے اصول ہیں؟ اسلام ہے. تو جب تک کہ ہمارے ذہن نہیں بنے گا، ہمارے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. کیونکہ بات پھر وہی جا کے اٹک جاتی ہے کہ مان لیں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کیا کریں، سماج میں ایسا ہو رہا ہے، سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے رشتہ دار ایسا کر رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ایسا کر رہا ہے. جب تک اس کو دیکھیں گے آپ کبھی بھی سوسائٹی، سماج کے چنگل سے باہر نہیں نکل پائیں گے. جب تک کہ آپ کی یہ سوچ غلامی والی سوچ بنی ہوئی ہے، کبھی بھی آپ اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہو پائیں گے. تو آپ کو جب تک بتایا گیا اسلامی شادی اس ٹاپک پر، اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ نکاح کے ارکان 3 ہیں. جو نکاح کرتے ہیں، جو شادی ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ فرائض واجبات ہیں، کچھ سنن اور مستحبات ہیں. تو ارکان نکاح کے 3 ہیں، بتایا گیا ہے. اور شروط نکاح کے 4 ہیں، یہ بھی بتایا گیا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ولی کا ہونا. کوئی بھی لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی. اگر کوئی کر لے تو کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل. کوئی بھی عورت یا کوئی بھی لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر خود ہی نکاح کر لے، خود ہی شادی کر لے، تو اس کی شادی، اس کا نکاح نہیں مانا جائے گا. وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے. اللہ اکبر. تو اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، جو لڑکیاں بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہیں، اس کی شادی نہیں مانی جائے گی. کورٹ میرج کی ویلیو اسلام میں نہیں ہے، وہ زنا مانا جائے گا. اگر وہ لوگ آپس میں رہتے ہیں ساتھ میں تو وہ زنا، بدکاری مانی جائے گی، وہ نکاح نہیں ہے. واجبات میں سے مہر ہے. مہر کا ادا کرنا ضروری ہے. گاؤں دیہات میں یہ سوچ ہے خواتین کی کہ اگر شوہر ان کو مہر دیتے ہیں تو وہ ڈر جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا شوہر ان کو چھوڑنے والا، طلاق دینے والا. یہ بات نہیں ہے. جیسے نکاح ہوا، یہ عورت کا حق ہے کہ اس کو مہر دے دیا جائے. یہ ضروری ہے، واجبات میں سے ہے. لیکن مہر کتنا ہونا چاہیے، اسلام نے اس کو فکس نہیں کیا ہے، کوئی متعین نہیں ہے. وہ انسان کی مرضی کے اوپر، انسان کی استطاعت اور طاقت کے اوپر ہے. چاہے تو 100 روپے دے سکتے ہیں، 1000 دے سکتے ہیں، 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، 1 کروڑ بھی دے سکتے ہیں. 1 گرام سونا بھی شادی ہو سکتی ہے. 1 گرام، 1 تولہ، 50 تولہ، 100 تولہ، جس کی جو مرضی ہو. کوئی فکس اسلام نے نہیں کیا ہے. تو جب فکس نہیں کیا تو کچھ ملکوں کے اندر جو یہ ماحول ہے کہ نہیں کم سے کم 20 تولہ چاہیے، کم سے کم 30 تولہ ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. جب اسلام نے فکس نہیں کیا تو اس چیز کو آپ بھی فکس نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتایا گیا کچھ صحابیات میں سے ایسی تھی جنہوں نے شادی کی صرف جوتے کے بدلے، صرف جوتا ان کو دیا گیا مہر میں. اور کسی کو 10 گرام میں، کسی کو 1 گرام میں، کسی کی شادی ہوئی 5 درہم میں، ایسی بھی شادی ہوئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہر تھا عام طور پر وہ تقریباً آج کے حساب سے 1500 ریال، یوئی کے حساب سے 1500 درہم مہر دیا گیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مہر یہی تھا، تقریباً 1500 درہم. انڈیا کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 30,000 روپے بنتے ہیں. 30,000 پاکستان کے حساب سے 30 سے 35,000، 40,000 پاکستانی، 40 سے 45,000 روپے بنتے ہیں. ان کا مہر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس طرح سے تھا. کم زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دونوں کے اوپر ہے، لڑکا والے لڑکی والے اس پر راضی ہو جائیں جو استطاعت ہے. اچھا، کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہوں نے پورا ایک باغ دے دیا تھا مہر میں، اس کی بھی دلیل اور ثبوت موجود ہے. تو اسلام میں کوئی فکس نہیں، جس کی مرضی ہو جتنا دینا چاہے، زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا جائے، کسی کو پریشان نہیں کیا جائے، یا کسی کی شادی زیادہ مہر ہونے کی وجہ سے رکنی نہیں چاہیے. آسانی ہے اسلام کے اندر اور کوئی مہر فکس نہیں، لیکن یہ فکس ضرور ہے، مطلب یہ ضروری ہے کہ مہر ہونا چاہیے، لڑکی کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، یہ ضروری ہے. بغیر مہر کے شادی نہیں ہوتی ہے، مہر ضروری ہے. اور مستحبات ہے کچھ اس کے نکاح کے اندر. تو مستحبات میں ایک یہ ہے کہ کچھ نظمیں چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرکیہ نہ ہو، بے حیائی والے اشعار نہ ہوں، خطبہ مسنونہ ہونا چاہیے. تو یہ سب مستحبات میں سے ہے. شادی کی پہلی رات کیا ہونا چاہیے کہ ایک لڑکا لڑکی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے دعا پڑھے. کون سی دعا ہے وہ بتائی گئی ہے. دونوں نماز پڑھیں، لڑکا آگے ہو، دلہا آگے ہو، دلہن پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھے 2 رکعت صرف پہلی رات میں، ایک دوسرے کو دودھ پلائیں. یہ سب سنتیں ہیں. رہی بات بارات اور جہیز کی، جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہے، اس کے بغیر کسی کی شادی نہیں ہوتی، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے پڑھے لکھے ہو، جاہل، سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے، کیا ہو گیا، لوگ کتنے بددین ہو گئے کہ بغیر بارات کے بغیر جہیز کے لوگ شادی نہیں کرتے. تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ بارات اور جہیز یہ دونوں ہندوانہ رسم و رواج ہے. ہندو دھرم جو ہے، کافر مشرکین، یہ دونوں چیزیں بارات اور جہیز کافروں کے یہاں سے آیا، ہندوؤں کے یہاں سے آیا. کیوں آیا، کیسے آیا، وہ باتیں آپ کو بتائی گئی. تو گویا اسلام میں بارات نام کا تصور ہی نہیں ہے، اسلام میں جہیز نام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. مطلب 50-100 بھی بارات نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کبھی بھی بارات لے کر نہیں گئے شادی میں، کوئی بارات نہیں. اور کبھی بھی ان لوگوں نے جہیز نہیں لیا اور نہ ہی کبھی جہیز دیا. جہیز کو تصور ہی نہیں ہے. ایک بیڈ بھی نہیں، ایک ٹیبل نہیں، کرسی نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف لڑکی آئے گی، لڑکی کے جسم میں جو کپڑا ہوگا وہ بس، ساتھ میں کوئی سامان نہیں. تو جہیز ہندوؤں کے سے آیا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اسلام میں جہیز اور بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. زیرو، کہتے ہیں گاڑی کوئی خریدتا ہے کہ 0 میٹر شو روم سے، تو ویسی 0 میں شادی ہونی چاہیے. جہیز یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے. اسی طرح آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام بالکل آسان ہے. اسلام کے اندر شادی بالکل آسان ہے. لڑکا کے لیے بھی آسانی ہے اور لڑکی کے لیے بھی آسانی ہے، اگر یہ لوگ اسلامی طریقے پر شادی کریں تو. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں لڑکا والے کہ ہم نے پڑھایا بچے کو، خرچ کیا، تو آپ نے پڑھایا، خرچ کیا، تربیت دی، تو لڑکی والوں نے پڑھایا لڑکی کو بھی پڑھایا گیا، اس کی تربیت دی گئی، تو پھر اس کو بھی پیسہ دیجیے. تو کتنی گھٹیا سوچ آج لوگوں کی مسلمانوں کو ہو گئی ہے کہ پیسہ وصول کرتے ہیں لڑکی والوں سے. کہ آپ نے پڑھایا تو اپنے بیٹے کو پڑھایا نا، کسی پڑوسی کی بیٹے کو آپ نے نہیں پڑھایا، اور یہ آپ کی ذمہ داری تھی. اور آپ بیٹے کو بیچ نہیں رہے ہیں، اور اسلام نے آپ کو یہ حق حاصل نہیں دیا ہے کہ لڑکی والوں سے آپ پیسہ وصول کریں. آج بھی انڈیا پاکستان کے اندر نکاح، سنتی نکاح، اس کو کہا جاتا ہے کہ لڑکا والا کیش نہ لے، پیسہ نہ لے، کیش 1,00,000 2 لاکھ گاڑی نہ لے، تو کہتے ہیں کہ سنتی نکاح ہے. جہیز تو لیتے ہی لیتے ہیں، بارات تو لے کر جاتے ہیں. استغفر اللہ، یہ سنتی نکاح نہیں ہے. سنتی تب ہوگا جب آپ کچھ بھی جہیز نہ لیں، اب کچھ بھی بارات لے کر کے نہ جائیں، کوئی رسم و رواج نہ کریں، تب اس کو کہیں گے سنتی شادی ہو. اسی طرح یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی رشتہ لے کر کے آپ جا سکتے ہیں. لڑکی والے رشتہ لے کر کے جا سکتے ہیں. کچھ ملکوں کے اندر یا کچھ علاقوں میں یہ ماحول ہے کہ لڑکی بیچاری ایجڈ ہو جاتی ہے، عمر دراز ہو جاتی ہے، لیکن لڑکی والے کبھی بھی رشتہ لے کر کے نہیں جاتے. یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، عیب سمجھا جاتا ہے. استغفر اللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لے کر کے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو کہنے کا مطلب جو بھی رسم و رواج، اس کو توڑیے. رسم و رواج جو آپ کے ملکوں میں، آپ کی سوسائٹی میں، جس کی زنجیروں میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، اپنی بیٹیوں بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اس سے نکلیے اور اسلام کے سائے میں آئیے. تو اسلام یہ ہے کہ آپ لڑکی والے ہیں، رشتہ لے کر کے جا سکتے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی اپنا رشتہ لے کر کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشتہ لے کر کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرائی اپنی بیٹی کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے ساتھ.
اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکا اور لڑکی کی ایج ایک ہو، ایک جیسی ہو، قریب قریب ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دونوں کی ایج میں اگر کافی فرق ہو تب بھی چلے گا. لڑکی بڑی ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں اسلام کے حساب سے. لڑکا بہت بڑا ہو، 20 سال 30 سال کا فرق ہے، اسلام کی نظر میں کوئی یہ عیب والی بات یا شرم والی بات نہیں ہے. سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ زبردستی نہیں ہونی چاہیے، نہ لڑکا کے ساتھ اور نہ ہی لڑکی کے ساتھ. دونوں راضی ہیں، ولی راضی ہے، 2 گواہ ہے، مہر ہے، اسلامی طرف سے اگر شادی کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. اسی طرح اسلام میں ایسا دیکھا گیا ہے دینداری، لڑکی دیندار ہو، لڑکا دیندار ہو، یہ اہم بات ہونی چاہیے. دونوں مسلمان ہو اور ذات برادری کا ایک ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتایا گیا. شیخ ہے، انصاری ہے، خان ہے، پٹھان ہے، اور بھی کئی جو ذات برادری چلتے ہیں، یعنی عائلہ، خاندان الگ الگ، وہ دونوں کی شادی آپس میں ایک دوسرے الگ الگ خاندانوں میں ہو سکتی ہے. اس میں اسلام میں منع نہیں ہے، بس دونوں مسلمان ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی علاقے میں، ایسے علاقے میں جہاں اگر دوسری برادری میں اگر شادی کرنے سے آپ کو بائیکاٹ کیا جاتا ہے، آپ کو مارا پیٹا جاتا ہے، تو پھر احتیاط کریں، اپنی برادری میں کریں. لیکن اسلام کی نظر میں جائز ہے، دوسری برادری میں شادی کر سکتے. مسلمان ہونا ضروری ہے، خان سید پٹھان یہ ہونا ضروری نہیں ہے. دوسرے میں بھی آپ کر سکتے ہیں، بس مسلمان ہونا چاہیے. اسی طرح یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ لڑکا والے جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں، کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جس میں لڑکے والے یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ لڑکی کو آپ لوگ کم سے کم 20 تولہ دینے پڑے گا. جیسے انڈیا کے اندر آندھرا ہے، آندھرا پردیش، یا کیرلا ہے، انڈیا کے اندر ایک کیرلا یہ ہے، تو وہاں سننے میں آیا کہ وہ لوگ لڑکا والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے 15-20 تولہ آنا چاہیے. وہ لڑکی کا ہی رہے گا، لیکن پھر بھی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ کم سے کم 20 تولہ آپ لوگ لڑکی کو دیجیے، کم سے کم 30 تولہ آپ لوگ اپنی بیٹی کو دیجیے، تبھی ہم لوگ شادی کریں گے. تو لڑکی والے باقاعدہ خرید کر کے دیتے ہیں، تب شادی ہوتی ہے. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل غلط ہے، اسلام کے خلاف. اس کی مرضی، وہ بیٹی کو 1 تولہ دے، 5 تولہ دے، نہیں دے، اس کی مرضی. آپ یہ شرط کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں اس کو مجبور کریں کہ 20 تولہ ہونا چاہیے؟ یہ اسلام کے خلاف ہے. آپ کسی پر کسی بھی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، کوئی کسی پر دباؤ نہیں بنا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت، سب سے افضل بیسٹ نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. کچھ لوگ زیادہ خرچ کر کے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا خرچ کیا، ہم نے اتنا جہیز دیا، ہم نے اتنا جہیز لیا، ہمیں شہید شادی میں اتنا کچھ ملا. بالکل شرم والی بات ہے. یہ بے حیائی اور بے غیرت والی بات ہے کہ انسان غلط کام کرے اور سینہ چوڑا کر کے گھومے. انسان غلط کام کرے اور فخر سے اپنی تعریف کرتا پھرے. تو زیادہ خرچ کرنا شادی کے اندر یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. کچھ لوگ شادی کے اندر ڈیکور کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں. آپ کو بتایا گیا کہ لائٹنگ کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ مجوسی ایک دھرم ہے، ہندو دھرم، کرسچن دھرم، اسے مجوسی ہے، یعنی آگ کے پجاری. وہ لوگ زیادہ لائٹ کو، روشنی کو، آگوں کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ آگ کو ہی پوجتے ہیں. آگ کو وہ لوگ خدا مانتے ہیں. استغفر اللہ. اس کو دیکھ کر کے ہندو کرنے لگے، اس کو دیکھ کے کرسچن یہ کینڈل لائے، اور پھر اس کو دیکھ کے مسلمانوں نے بھی اپنا لیا. ورنہ اسلام کے اندر کوئی بھی تہوار آپ دکھا دیں، کوئی بھی فیسٹیول دکھا دیں جس میں آگ کو یا روشنی کو اہمیت دی گئی ہو یا روشنی کو کوئی تہوار ہو، اسلام ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں روشنی لگائی ہے، ضرورت کہتے ہیں، لائٹ کی ضرورت لگائی ہے، لیکن ایک فنکشن کے طور پر، ایک سجانے کے طور پر، ایک ڈیکور کے طور پر لائٹنگ کو اہمیت دینا، لائٹنگ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے یہ بھی سنا کہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت نہیں ہوتی ہے. لڑکا شادی کرے گا، ولیمہ کی دعوت دے گا، اور مصنوعی طریقہ کی آج رخصتی ہو تو کل صبح ہو کر کے ولیمہ. لیکن کچھ علاقوں میں لڑکی والے کھلاتے ہیں پورے خاندان کو، پورے محلے والے کو، تو یہ صحیح نہیں ہے. ابراہیم عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہار کے بہت بڑے عالم. دیکھا کہ لڑکی کے یہاں کھانا بن رہا ہے، لڑکی کے گھر پہ بہت سارا کھانا بن رہا ہے، وہ واپس چلے گئے، نکاح بھی نہیں پڑھا. کہا کہ اسلام میں تو یہ نہیں کہ لڑکی والے کھانا کھلائے لوگوں کو، لڑکا والا کھلائے. تو اس سماج کے اندر جس سماج میں یہ جو برائی پھیلی ہوئی ہے، یہ طریقہ کہ لڑکی والے سب کو کھلاتے ہیں، اس طریقے کو بھی ختم کرنا چاہیے. 3 اہم بات یاد رکھیں. ہوتا کیا اصل میں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے اس طرح سے شادی کی، اس کی شادی اس طرح سے ہوئی، اس نے یہ دیا، اس نے وہ لیا، تو ہم کیسے آسانی سے شادی کر لیں یا سمپل سے کر لیں. پھر یہ کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم سمپل سے کریں، لوگ کیا کہیں گے، ہم تو دوسرے کے بارات میں ہم کیسے نہیں لے جائیں، ہم نے دوسروں کا کھایا ہم کیسے نہ کھلائیں. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ ارمان ہیں، ہمارے رشتہ داروں کچھ ارمان ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ان کی آرزویں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں.
کیا کریں ہم، کیسے ہم سمپل سے شادی کر لیں گے سمپل طریقے سے؟ استغفر اللہ، ان تمام ارمانوں کو، آرزوؤں کو، خواہشوں کو، تمناؤں کو قبرستان میں دفن کر دیجیے۔ اب مسلمان ہیں، اب اسلام کو فالو کریں، تمناؤں آرزوؤں کی نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی ساری تمنائیں اور اس کی ساری آرزویں پوری ہو گئی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مر جاتا ہے انسان لیکن اس کی تمنا ختم نہیں ہوتی، اب پھر بھی تمنا ہے، دل میں خواہش ہے، آرزو ہے۔ یہ سدھار جو نہیں ہو پا رہا ہے، یہ تبدیلی جو سماج میں اور سوسائٹی میں نہیں آ پا رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ دلہن کی کچھ تمنائیں ہیں، لڑکا کی کچھ خواہشیں ہیں، ماں باپ کی کچھ تمنائیں ہیں، رشتہ داروں کی کچھ آرزویں ہیں۔ جتنی آرزویں ہیں نا، اس آرزو کو اس طرح سے دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ خواہش ہے، تمنا ہے، دل چاہ رہا ہے، دیکھیے یہ چیزیں رسول کے مطابق ہے کہ نہیں، اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے کیجیے، اگر اسلام کے خلاف جا رہا ہے، شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، فوراً اس کو چھوڑ دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے انسان اس وقت تک کامل مومن، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی تمنائیں، اس کی ارمان، اس کی پسند اور اس کی ناپسند میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہوگا۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ نکاح یہ دینی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، یہ نکاح عبادت ہے، اور ساری عبادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جاتی ہے۔ اس میں ہماری منمانی نہیں چلتی۔ کیا ہم نماز مغرب کو 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم سجدے 2 کے بدلے 3 کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کو شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ خواہش کسی کی ہو سکتی ہے کہ چلو 4 رکعت میں 10 سجدے کر لیں، یا 1 رکعت میں 3 سجدے کر لیں، ثواب ملے گا۔ نہیں، ہم کو فالو کرنا ہے نبی کو، اسلام کو فالو کرنا ہے۔ اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی تمنائیں، یا سماج سوسائٹی کیا کہہ رہا ہے اور کیا کوئی سوچے گا، کیا کہے گا، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں پرواہ ہو تو صرف اسلام کی ہو، اور ہمیں دیکھنا ہو تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا چاہیے۔ تو تعجب ہوتا ہے لوگوں پر، حیرت ہوتی ہے لوگوں پر کہ جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے کہتے ہیں بہت مشکل ہے، ہم اپنا پیسہ کیسے دیں؟ نماز پڑھنے کی بات آتی ہے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بیزی ہیں، مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن جب شادی کا موقع آئے گا، نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا، ابھی شادی کی تیاری کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس۔ کتنے دن لوگ صرف شادی کی تیاری میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وقت کی بربادی ہے، لوگ لگے ہوئے شادی کی تیاری میں، وقت برباد کر رہے ہیں، پیسے برباد کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس کا دل نہیں دکھ رہا ہے، زکوٰۃ دینے میں دل دکھ رہا تھا، اب اس کا دل نہیں دکھ رہا شادی کرنے میں، شادی میں خرچ کرنے میں۔ یہ لوگوں کا حال ہے۔ جو کام کہا جاتا ہے انسان کو برا لگتا ہے، پریشانی لگتی ہے اس کے اندر، اور جو اسلام میں نہیں ہے بالکل، وہ لوگ خوب مزے سے کرتے ہیں، خوب تیاریاں، رسم و رواج نبھانے کے لیے ساری خواہشیں، تمنائیں لوگ پوری کرتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں، پیسے بھی برباد کرتے ہیں، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، ہر طرح کے رسم و رواج، سوسائٹی، سماج کو ایک دم سائڈ میں کر کے، الگ کر کے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہم جب بھی شادی کریں، ہمارے گھر والوں کی جس کی بھی شادی ہو، سنت طریقے پر ہو، بغیر رسم و رواج کے ہو، آسان طریقے سے ہو، سنت طریقے پر ہو، اور جو بھی غلط چیزیں ہیں اس کو چھوڑنے اور اس سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آخری پارٹ تھا، اور اس طرح سے اسلامی شادی کا بیان